وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ اس آیت مبارک کا کیا مطلب ہے کہ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ ظالم کہتے ہیں کہ تم رجل مسحور کے پیچھے چل رہے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مسحور کہتے ہیں۔ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسحور ہوئے روایت کے لحاظ سے بھی، تو کافر بھی مسحور کہیں اور روایت بھی مسحور کہے، تو کیا یہ چیز تو ایک نہیں ہو گئی؟ تو یاد رکھیے، کہا کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے تھے، اور یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی بشر کہتے تھے، جو کہ عین اسلام ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمیں وہ مطلب سمجھنا ہوگا جس وجہ سے کافر مسحور کہہ رہے ہیں یا کافر بشر کہہ رہے ہیں۔ فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا، کافر کہتے تھے کہ کیا ایک بشر آ کر ہماری رہنمائی کرنے لگ گیا، ایک نبی بن گیا ہے، تو اس وجہ سے کافر ہو گیا، یعنی توہین آمیز انداز میں بشر کہنا یہ کفر ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حل کنت الا بشر رسولا، میں بشر رسول ہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اعلیٰ طریقے سے بشریت اور رسالت کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا فضل و احسان ہے کہ میں بشر بھی ہوں اور اعلیٰ درجے کا ہوں، یعنی میرے اوپر اللہ کا احسان ہے رسالت کا، میں نبی رسول ہوں۔ تو اسی طرح کفار کہتے تھے کہ یہ رجل مسحور ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان توحید کی وجہ سے کتاب اللہ کی جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں یہ دو دفعہ آتی ہے قرآن میں، ایک یقول الظالمون، ایک ہے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ اس کا سیاق سباق دیکھیے، مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں بھئی اس پر کوئی جادو ہو گیا ہے اسی لیے تو یہ توحید بیان کرنے لگ گیا، ورنہ یہ عقل مند ہوتا تو توحید بیان نہ کرتا، نعوذ باللہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہتے تھے بلکہ مجنون بھی کہہ دیتے تھے، پاگل بھی کہہ دیتے تھے۔ اور تو کیا خیال ہے، مسئلہ توحید کی وجہ سے نہ کوئی پاگل ہوتا ہے، مسئلہ توحید کی وجہ سے نہ کوئی رجل مسحور ہوتا ہے۔ اور روایت تو یوں نہیں کہہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان توحید کی وجہ سے مسحور ہو گئے ہیں، وہ تو بخاری شریف میں تقریباً یہ 7 دفعہ روایت آئی ہے، وہاں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا اور بھول جاتے تھے، خیال آتا تھا کہ میں نے جو ہے یہ کام کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس خیالات کو خود پھر رپورٹ کیا، بتایا۔ روایت میں آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے میں نے بار بار دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آتے ہیں کہ یہ اس پر سحر کا اثر ہو گیا ہے۔ اور سحر کا اثر کیا انبیاء پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس سلسلے میں آپ ہمارا تفصیلی ایک چند منٹ کا کلپ سن چکے ہیں، مزید بھی اس کو سماعت کیجیے، آپ کی تسلی کے لیے اور آسانی کے لیے بھیج دیا ہے کہ ایک آیت کا مسئلہ ہے اور ایک روایت کا مسئلہ ہے۔ آیت قرآن سے باقاعدہ ثابت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جب مقابلے میں گئے نا جادوگروں کے، تو وہاں بھی ان کو وہ لاٹھیاں وغیرہ سانپ بنتی ہوئی نظر آئیں باقاعدہ، اور خود اقرار بھی فرمایا کہ ما جئتم بالسحر، کہ اے لوگو جو تم لائے ہو نا یہ تو جادو ہے اور ابھی اللہ اس کو خراب کرے گا۔ تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اقرار بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی مسحور ہوئے، جبکہ فرعون بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مسحور کہتا تھا، یا موسیٰ مسحورا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسحور کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر اثر ہو رہا ہے تو اس وقت گناہ نہیں ہے، لیکن جب فرعون کہتا ہے نا کہ مسحور ہے تو اس وقت گناہ ہے، کیونکہ وہ بیان توحید کی وجہ سے کہتا تھا کہ مسحور ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی بیان توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور کہتے تھے، جبکہ خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ کو مسحور کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حدیث پاک کے مطابق اپنے آپ کو مسحور کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے جس وجہ سے فرعون یا کفار کہتے تھے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی بشر کہہ رہے ہیں، مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں، لیکن کفار بھی بشر کہتے ہیں، لیکن جب کفار کہتے ہیں تو کفر کیوں بن جاتا ہے کہ وہ توہین کر کے کہتے ہیں کہ بشریت اور رسالت جمع نہیں ہو سکتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو بشر فرما رہے ہیں، تو وہی الفاظ بین ہی وہی الفاظ ہیں، لیکن وہ اعلیٰ طریقے سے اور ایک عزت افزائی کے طریقے سے نکل رہے ہیں، لہذا دونوں آیتوں کے مطلب سمجھیے۔ اور اس قسم کی آیتیں کتاب اللہ میں بے شمار ہیں، بہت ساری ہوتی ہیں جن کا جو ہے 2 مطالب یا 2 چیزیں ایسی بظاہر محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ ایک ہی چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس کی تفصیل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ الگ الگ چیز ہوتی ہے۔ جی والسلام۔